اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ امہات المؤمنین سیریز کے اس فورتھ پارٹ میں ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ، ام المؤمنین سیدہ سعودہ بنت زمعہ اور ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش صلوات اللہ وسلام اللہ علیہم کے مناقب کو کور کیا جائے گا۔ اس سے قبل پریویس پارٹ تھرڈ میں ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر اور ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہما کے مناقب کو پریزنٹ کیا گیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ پارٹ نہیں دیکھا تو اس کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو ان امہات المؤمنین کے مناقب کے حوالے سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ اب میں اس گفتگو کا باقاعدہ آغاز صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گا۔ صحیح مسلم کی والیوم 1 میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 728 اور اس کی راویہ ہیں حضرت سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ مومن ایک دن میں فرض نمازوں کو ادا کرنے کے بعد 12 رکعات نوافل ادا کرتا ہے تو اس بندہ مومن کی ان عبادات کے بدلے میں، یعنی فرض نمازوں کی انجام دہی کے بعد 12 رکعات تواتر کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، روزانہ کی بنیاد پر نوافل ادا کرنے کے بدلے میں اس بندہ مومن کے لیے جنت میں ایک گھر کی خوشخبری اس کو دے دی جاتی ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جس روز میں نے حضور علیہ السلام سے یہ فرمان سنا تو میں نے اس دن سے لے کر اس کے بعد کبھی میرا کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جب میں نے یہ 12 رکعات نوافل فرض نماز کی ادائیگی کے بعد ان کو ادا نہ کیا ہو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح امہات المؤمنین سلام اللہ علیہما آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اتباع اور اطاعت کے لیے ہر لحظہ اور ہر لمحہ سرشار رہا کرتی تھیں۔ اب اس موقع پر میں دوسری روایت یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا، یہ متفق علیہ ہے۔ صحیح بخاری کی والیوم 1 میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 2453، جبکہ صحیح مسلم کی والیوم 2 میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 1463۔ اس کی راویہ ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات میں سے مجھے حضرت سیدہ سعودہ بنت زمعہ سلام اللہ علیہا سب سے زیادہ عزیز تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ سعودہ بنت زمعہ سلام اللہ علیہا نہایت عقل مند تھیں، نہایت حکمت اور فراست سے معمور تھیں۔ آپ کی شخصیت میں وزڈم تھی، ویژن تھا، مگر اس کے باوجود آپ کی شخصیت میں سیکریفائس، ایثار کا جذبہ بھی بدرجہ اتم پایا جاتا تھا، حتیٰ کہ ایثار اس قدر اس کا غلو تھا، اس کا غلبہ تھا آپ کی شخصیت میں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے درمیان دن اور رات مقرر کر رکھے تھے، سب کی باریاں مقرر تھیں اور وہ ایکویلٹی کے ساتھ تھیں، مگر آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ سعودہ بنت زمعہ سلام اللہ علیہا میں ایثار کا جذبہ اس قدر پایا جاتا تھا کہ آپ نے اپنے دن اور رات کی باری بھی مجھے دے رکھی تھی۔ سو میری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 دن اور 2 راتیں قیام فرمایا کرتے تھے۔ قربان جائیے سیدہ سعودہ بنت زمعہ کے ایثار پر سلام اللہ علیہا۔ اس نشست کی میں اب تیسری اور سیکنڈ لاسٹ روایت پر آتا ہوں۔ یہ کہا کہ راوی ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کے حضور علیہ السلام کے ساتھ عقد کی بات کی گئی تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو جس انداز سے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح کے بعد جس اہتمام کے ساتھ ولیمہ کا انعقاد کرتے دیکھا، کسی اور زوجہ محترمہ کا ولیمہ اس انداز کے ساتھ اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی نہ کسی گوشے میں ڈسٹنکشن عطا فرما رکھی تھی۔ تو سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ ہیں۔ اور اس موقع پر اب میں اس نشست کی آخری روایت کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اس روایت کو امام ابو نعیم محدث ہیں، آپ اپنی حدیث کی کتاب حلیۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، جبکہ امام ذہبی محدث
وہ اپنی حدیث کی کتاب السیر الاعلام والنبلاء میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طریق سے کوٹ کرتے ہیں۔ روایت کا ٹیکسٹ کچھ یوں ہے کہ ان عبداللہ بن شداد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعمر ان زینب بنت جحش اواہۃ قیل یا رسول اللہ سلام علیک مال اواہۃ قال الخاشعہ۔ حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے میری موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے فاروق اعظم، میرے دوست، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کو اواہا کے درجے پر فائز کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سلام علیک، اواہا یہ کیا مقام ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اواہا کا معنی یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا خشوع و خضوع اور تقوی کے نہایت اعلیٰ اور کمال درجے پر فائز ہیں۔ اس نشست میں ہم نے امہات المؤمنین جن میں سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا شامل ہیں، سیدہ سودہ بنت زمع اور سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہم شامل ہیں، ہم نے ان کے مناقب کو اپنی ایک ادنا سی کوشش کے ساتھ پریزنٹ کرنے کی کوشش کی۔ گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد لاسٹ پارٹ ہوگا اس سیریز کا، اور اس پارٹ میں ہم دیگر امہات المؤمنین کے مناقب کو پریزنٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔